الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک وخیر فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا لطف و کرم ہے، جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے میں اور آپ مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت سے ہمکنار فرمائے۔ مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کہ جس پر ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ محبت و عشق کا اور تعلق اور نسبت رسالت کا وہ سبب بنتا ہے، اور وہ سبب ہے کہ جس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، کہ جب آپ لائٹنگ کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوششیں کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا کہ انسان اور آنے والی نسلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محبت، تعلق اور الفت کی وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ممکن ہے، مگر ان سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن مبارکہ سے ہم سب کے قلوب میں محبت و الفت کا سویرا طلوع ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے جو حکم دیا ہے وہ حکم یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل اور نعمت پر فلیفرحوا، جشن مناؤ، خوشیاں کرو، اور اس میں انفرادی خوشی کا بھی ذکر نہیں کیا، اجتماع کا کیا ہے۔ اور پھر فلیفرحوا ہو ہی تب سکتا ہے کہ جب ہم ان چیزوں سے آگے جاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں جشن مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کریں گے۔ اب ہم پہنچے تھے کہ پھر وہ حدیث کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارکہ کے حوالے سے کہ اس کا اجر یہ نصیب ہوا، مولد مصطفیٰ رسول مانتے ہوئے نہیں، ابھی آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا، بچپن ہے آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور اس ولادت مبارکہ ہونے پر ابو لہب اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے تو سیین کی روایت مبارکہ گواہ ہے کہ پھر اسے وہ اجر ملتا ہے۔ حالانکہ اہل تسنن کے ہاں یہ کلیتاً اجتماعی بات ہے کہ ایمان کسی بھی اجر کے لیے ایمان شرط ہے، اسے رد نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، مگر مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور جشن کا میرے رب نے اسے یہ انعام عطا کیا کہ آج بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اسے نہ صرف پانی ملتا ہے بلکہ اس کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا، جس پر علماء کرام کی تصریح ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا، میری یا میرے استاذ کی یا میرے گروہ کی صرف رائے نہیں ہے، اور نہ صرف ہم روایت بیان کرنے والے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ امام بخاری ہم سے معتبر واحد بھی ہیں، دین کے سمجھنے والے بھی ہیں، اور اگر امام بخاری اسے نقل فرماتے ہیں رد فرما دیتے کہ نہیں یہ معیار پر پوری نہیں اترتی، نہیں، سید بادشاہ نے پیغام یہ دیا ہے کہ جہاں محبت و الفت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارکہ ہوگا، اس سے ملتا ہی یہی ہے، اور یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہم کہہ سکتے ہیں نیت شامل ہوتی ہے اعمال میں، مگر جہاں حضور کی ذات کی بات آ گئی، خالق کائنات عمل کی بنا پر اس کا اجر دیتا ہے، جس پر میں گفتگو کر چکا، مگر آپ کی خدمت عالیہ میں جو گزارشات پیش کرنی ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابو لہب کو بھی رد نہیں کیا جاتا، وہ ہمارے دوست ہیں، مزاحیہ طبیعت رکھتے ہیں، پر وہ بڑے عجیب سے انداز میں کمنٹ فرما رہے تھے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ بابا اس میں ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی رائے نہیں ہے کہ عام بندے کی ہے، بہت بڑی ہستی روایت کر رہی ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمِ محترم ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ اعلان فرما یہ رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی صفات کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل ایسا ہے کہ جسے نہ اللہ رد فرماتا ہے کبھی بھی، اور نہ اس کا اجر رد ہوتا ہے، نہ اس کا اجر رد ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی صفات کے حوالے سے علماء کرام نے اسے نہ صرف قبول کیا بلکہ قیامت تک کے لیے مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے بلند تر ہوتے رہیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں اللہ نے کہا میرا انعام ہوا، اللہ اپنے انعام کے حوالے سے فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے تمہارے اوپر انعام و احسان کیا ہے۔ اب اس انعام کا ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرے
نعمتوں پر شکر گزار بن جاؤ گے تو اس شکر کا مطلب یہ ہوگا کہ میں تمہیں اس شکر کا اجر عطا کروں گا، اور اگر میرے انعام پر تشکر کرنے والے نہیں ہوں گے تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اگر اس کے انعام پر شکر بجا نہ لایا جائے تو یاد رکھ لیں اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ جب وہ نعمت چھین لی جاتی ہے تو لے کے جگہ پھر فرماتے ہیں کہ وہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ ہے، یاد کرو میری نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میں نے تمہارے قلوب کو آپس میں ملا دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور میری اس نعمت کی برکت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اب اس پر بعض مفسرین نے کلام حکیم مراد لی ہے، انکار نہیں، قرآن حکیم اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے بڑا انعام ہے، مگر بھائی قرآن حکیم بھی تو انعام ملا تو صدقہ محمد کا ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس طرف ہی نہیں جاتا کہ ہمارا جھکاؤ، بلا شبہ کئی مفسرین نے سے مراد اور ہے بھی مراد نعمت مصطفیٰ، پر میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اس نعمت مبارکہ سے قرآن حکیم بھی مراد لیا جائے تو رد نہیں، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو جو کچھ ملا ہے وہ ملا اور ملتا ہے صدقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو مجھے اور آپ کو کسی صورت قرآن نہ ملتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا سے ہم مراد یہ لے سکتے ہیں کہ وہ مراد یہ ہے، اور یہ میرا اور آپ کا بھلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، میرے آقا کا چرچا ہوگا، میرے آقا کا تذکرہ ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت ہوگی، میرے آقا کی رفت کی عظمت و تذکار بیان کیا جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ ان ساری چیزوں سے میرا مالک راضی ہوتا ہے۔ حضور کا ذکر ہو، حضور کا چرچا ہو، حضور کے گن ہوں، حضور کی حمدیں ہوں، حضور کی ثنائیں ہوں، یہ ساری کیا ہے؟ یہ سب کچھ یہ ہے کہ جی اللہ کی سنت بھی ہے حضور کا ذکر کرنا، حضور کا چرچا کرنا، حضور کے تذکار بیان کرنا، کہیں حضور کے اٹھنے کا ذکر مبارکہ، چلنے کا، کبھی زلفوں کا، کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے کے اذکار کو قرآن حکیم نے کئی جگہوں پر بیان کر کے اعلان یہ کیا کہ یہ جب خالق کائنات کی سنت مبارکہ کا درجہ رکھتا ہے تو یاد رکھیں اسی درجہ میں پھر اللہ نے حکم بھی یہ دیا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی نعمت مبارکہ پر پھر خوشی بھی کرو۔ اور یہ بھی میں نے کیا کہ مولانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خالصتاً حضور کا ذکر ہے، حضور کا چرچا ہے، کہ جہاں آپ لائکنگ کرتے ہیں، ممکن ہے کوئی گزرنے والا گزرتا ہے تو وہ کہے یہ کیوں ہے؟ یہ کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ کا صدقہ، تو جو پیغام اس روشنی سے، کمکموں سے، لائٹوں سے جائے گا وہ کم ہی کسی اور حوالے سے جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مصطفیٰ، اور میں نے کیا کہ حضور کی ذات تو بلند ہے، بلند رہے گی، بلند تر ہے، جسے خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے ذکر کو تیرے لیے، کریم اللہ کا ایک عجیب سا انداز ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا، اس میں بھی نسبت ہے، مگر لگا لگا کر خصوصی طور پر اعلان یہ کیا ہے اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرما سکتا تھا میری شان ہے، میری طاقت ہے، قدرت ہے کہ تیرے ذکر کو بلند کروں، نہیں کہا۔ کیا کہا ہے؟ کہا میرے حبیب تیرے ذکر کو بلند کیا، کتنا کیا، کیسے کیا؟ کہا میرے حبیب تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا۔ اس میں اپنی ذات کی شمولیت ہی نہیں فرمائی، جس کا مطلب یہ بھی لاقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ کو میرے مالک نے اس انداز میں عزت افزائی فرمائی ہے،
اور ذکر رسالت جس پر ہم چونکہ اب وہ مولد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اسے تکمیل کرتے ہوئے سیرت مصطفیٰ کی طرف چلیں گے، یاد رکھ لیں خالق کائنات نے اپنے حبیب کا جب بھی ذکر کیا ہے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمتیں اور نعتیں بیان کی ہیں، انہیں کبھی بھی لیمیٹائز نہیں کیا، انہیں کبھی بھی لیمیٹیشن میں نہیں رکھا۔ جب بھی بیان کیا اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اتنا بلند کہا، اتنا بلند کیا کہ جس کی دنیا میں کوئی بندہ برابری کا سوچ نہیں سکتا۔ اب کہیں گے کیسے؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا، میرے حبیب میں نے بلند کر دیا، لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو۔ اب اس میں ایک بڑا خاص نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ خالق کائنات نے نہیں فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ذکر کو فلاں سے بلند کیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ذکر مبارکہ کو اتنا بلند کیا۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ جب بھی اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے اس ذکر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو لامحدود کرتا ہے۔ اب کہیں گے کیسے؟ یہ صرف ایک آیت مبارکہ نہیں، میں چونکہ وقت کے حوالے سے ہمارے موضوع کے لیے مولد مصطفیٰ کے حوالے سے کہ وَرَفَعْنَا، میرے محبوب بلند کر دیا۔ اب اسے سمجھتے ہوئے ہم یوں کہہ سکتے ہیں، یاد رکھنے والی بات ہے کہ کتنا بلند کیا۔ ایک تو طریقہ یہ تھا کہ میں نے میاں سے بلند کر دیا، جہاں کمپیریٹیو آ جاتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فلاں سے بلند کیا، نہیں کہا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے بلند کر دیا۔ اب فرشتوں سے بلند ہوتا تو ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ جی آگے بھی کوئی ذکر مل جاتا ہے، مطلب کیا ٹھہرا؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تیرے ذکر مبارکہ کو بلند کر دیا۔ کتنا کر دیا؟ جتنا میں اللہ کر سکتا ہوں اتنا تیرے ذکر کو بلند کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مقابلہ ہی نہ رہا، برابری ہی نہ رہی، کہیں کمپیریزن ہی نہ آیا، کوئی بندہ کمپیریٹیو ڈگری نہیں لا سکتا، اس لیے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارکہ کو جب بیان کیا تو کہا میرے حبیب تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا۔ اب اللہ نے اس سے آگے اپنی ذات لے آیا، اتنا بلند کر دیا کہ وہ بلندی کا کمال یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ جتنا بلند کر سکتا ہوں، جس پر حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارکہ ہے کہ میرے محبوب آپ کے ذکر کو کتنا بلند کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالق کائنات نے میرے ذکر مبارکہ کو کلمے کا حصہ بنا دیا، شہادت توحید کے ساتھ رسالت کی گواہی کو شامل فرما دیا، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں لازمی امر میں رکھا پھر تیرا بھی ذکر ہوگا۔ جہاں میرا ذکر ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارکہ ہے، اور پھر یہاں روکا نہیں۔ میں نے کہا نا کہ پھر بھی لیمٹ نہیں لایا، پھر بھی حد نہیں لایا۔ پھر اللہ ایک اور جگہ اعلان فرماتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین و آخرین میں یہ واحد ہستی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جن کے لیے اللہ نے یہ شرط رکھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویلکم جناب رانا محمد حسین صاحب تشریف لائے، اہلا و سہلا، مرحبا۔ ہمارے صدر بھی ہیں، مدرسہ کے انچارج بھی ہیں۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واحد یاد رکھ لیں، آپ کہیں سے تلاش کرتے رہیں، ڈھونڈتے رہیں، صرف ایک ہی ذکر ملے گا، اور وہ ذکر ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس کے لیے اللہ نے مخلوق میں یہ شرط رکھی میرے حبیب ہر آنے والی گھڑی تیری پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ہر آنے والی گھڑی، اب پہلے گزری ہوئی گھڑیوں میں کبھی اللہ معراج عطا کرتا ہے، قربت عطا کرتا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز برداری فرماتا ہے،
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارکہ افضل کرتا ہے، بلند کرتا ہے، اپنے ذکر کے ساتھ ملاتا ہے، اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر نہیں کہا کہ محبوب تجھے بلندیاں جو دے دی یہ کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، ہم مبالغہ کرتے ہیں، بابا ہماری مجال کیا؟ رسالت کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ نے ذکر ہی ایسا رکھا ہے، ذکر ہی اس انداز کا کیا ہے، ذکر ہی اس طرح کا کیا ہے کہ اس ذکر کے سامنے اور اس ذکر کے ساتھ پھر کوئی اور برابر آتا ہی نہیں۔ بلندیاں دی، فضیلتیں دی، اور پھر اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مبارک ہو چکا، اتنا کچھ ہونے کے بعد پھر اللہ کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ ان بلندیوں کے بعد یہ رفت ہے کہ ہر آنے والی گھڑی تیری پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو پہلے وقت گزر چکا وہ پیچھے چلا گیا، تیرا آنے والا ذکر پہلے وقت سے افضل اور اعلیٰ ہو گیا، حالانکہ اس میں اللہ اپنی رضا بھی عطا کر چکا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گلی کوچوں کا ذکر کر چکا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارکہ کا ذکر فرما چکا۔ ان سارے ذکروں کے ہوتے ہوئے پھر کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں اور آپ بلند کرنے والے نہیں ہیں، ہماری مجال ہی نہیں ہے، ہاں ذکر مصطفیٰ کی برکت ہے کہ جو ذکر مصطفیٰ کے ساتھ مل گیا، اللہ کے اس بلند کرتے ہوئے ذکر میں شامل ہو گیا، یاد رکھ لے اس کے مقدر اور بھاگ اتنے جاگے کہ اللہ نے پھر اسے بھی ذکر مصطفیٰ کا صدقہ بلندیاں عطا، اسے بھی ذکر مصطفیٰ کا۔ کتنی ہستیاں اور شخصیات ہیں کہ جن کا میں نے اور آپ نے شاید نام سنا ہو، مگر ان کا نام آتے ہی بلندیاں ہو جاتی ہیں، فضیلتیں مل جاتی ہیں۔ کیوں ملتی ہیں؟ صرف اس لیے ملتی ہیں کہ یاد رکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آج صحابہ کو ایک مقام اور مرتبہ ہے، حضور کی نسبت سے بھئی حضور کا خون ہی تو ہے، اہل بیت کی عظمت ہے، اور جس عظمت صحابہ اور اہل بیت کا جو ذکر ہے آج ہے، کل بھی ہوگا، قیامت تک ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یہ ذکر میں نے عرض کیا کہ بلند تر ہے، ہوتا رہے گا۔ کیوں کہ اللہ نے شرط رکھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر۔ اور پھر یہ آپ تلاش کر لیں کل مخلوق کے اذکار میں سے یہ واحد ذکر ہے ذکر مصطفیٰ۔ کیوں نہ ہو، اللہ نے سارا بزم جب اس کے لیے سجایا ہے، اللہ نے یہ ساری کائنات اپنے حبیب کے لیے سجائی ہے، ساری رونقیں اپنے حبیب کی وجہ سے ہیں، پوری کائنات کو وجود عطا کیا، تو ذکر مصطفیٰ اور وجود مصطفیٰ کا صدقہ، اور جب یہ ذکر ہے تو پھر اس ذکر کا صدقہ اسے وہ فضیلتیں ملی، میں نے کیا جو نسبت مصطفیٰ میں آیا۔ اب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و علی تو اپنی جگہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نسبی مقام بھی نہیں ہے، حضرت بلال کا حبشی، حضرت بلال ہاشمی بھی نہیں ہے، قریشی بھی نہیں ہے، رنگ روپ بھی نہیں ہے، مگر کروڑ سلام ہے کہ نسبت اور غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ حضرت بلال کو یہ مقام ملا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں سیدنا بلال، اے بلال تو ہمارا بھی سردار ہے، کیوں سردار بنا؟ صرف نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اور وہ نسبت مصطفیٰ کا اثر ہے کہ جس پر ہم کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو وہ کرم بھی ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے نعت خان گزرے، شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ، امام شرف الدین بوصیری۔ اب امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ میرے اور آپ کے نزدیک شیخ الحدیث ہونے کی بنا پر معتبر نہیں ہے، عربی نسل ہونے یا مقام علم کی بنا پر بالکل نہیں۔ اب امام شرف الدین بوصیری بیمار تھے،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں بیماری فالج کی تھی، 10 یا 14 سال سے بیمار تھا بندہ. اب بندہ پیرالائزڈ ہے تو پیرالائزڈ پرسن کے لیے تو 2 سال بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے، ورنہ اس پیرالائز ہونے میں معاملات ہی ایسے ہو جاتے ہیں. مگر قربان جائے، سلام ہے اس ہستی کو کہ عرصہ گزر گیا اور ایک وقت میں اس وقت کے حکماء اور ڈاکٹرز نے کہا بصیری تیرا علاج نہیں ہو سکتا. اب 10-12 سال سے 14 سال سے بیمار بندہ، جب بندہ کہے کہ تو ایکسپائر ہونے کے قریب ہے، اب ہونا یہ چاہیے تھا امام شرف الدین بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سیٹ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے کہ ہاں میں اگر ایسا معاملہ ہے تو بھائی پھر سوچنے کی بات ہے، میں تو اب جانے والا ہوں. اب آپ نے جب یہ پیغام ملا کہ تیری موت واقع ہونے والی ہے، آپ نے کہا نہیں کہ میں غلام ایسا ہوں، میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مانتا ہوں جو فتووں والا نہیں، کہ میرے دل میں شاید میرے آقا کا کرم ہے اور میرا دل میرے آقا کا گھر بنا ہوا. آپ نے اشعار لکھے جسے ہم آج بھی قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں. اب اس کے لیے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کا پہلے نام قصیدہ بردہ نہیں رکھا. کیا کیا اس کا پہلے نام پہلے، اور اسے شہرت بھی تھی کہ شرف الدین بصیری نے لکھا کہ 300 کے قریب اشعار ہیں. امام شرف الدین بصیری نے لکھا یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہی سوا کا اندہ حدود للحادث العممی. بڑا مشہور ہے اس لیول پر کہ آج بھی اس شاکان کی پہچان ہے قصیدہ بردہ. آپ نے اشعار لکھے، پرانا دور تھا، پرنٹنگ تو ہے نہیں، اپنے ہاتھ سے وہ جس انداز میں لکھا، لکھ کے اب اسے کہتے ہیں عشق. جس پر میں نے جو ساتھی پچھلے جمعہ پر موجود تھے، میں نے کہا تھا کہ اس نے کہا بھائی میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. بھائی مدینے جانے کا ایک پورا پروسیجر ہے، پھر مدینہ جائے گا، کیسے مدینہ جائے گا؟ اس نے کہا نہیں میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. کیسے؟ اس نے کہا بس مجھے جہاز میں سب، انہوں نے کہا ایسے جہازوں میں سوار نہیں لوگ ہونے دیتے، مارا کوٹا، جب اسے مار دی، مارنے کے بعد گر گیا تو مدینے کے تاجدار کو مخاطب کر کے کہتا ہے بادشاہ میں تو آپ کا دیوانہ ہوں، جب میں تیرا مستانہ اور فرزانہ بن گیا تو میرے بادشاہ پھر مجھے کیا پتا کہ پروسیجر کیا ہوتا. یہ ساری علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں اور پروسیجرل لائن میں یاد رکھ لیں. بندہ شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ زیارت ضرور کرتا ہے حرمین کی، مگر حرمین والے کی زیارت پھر ہر کسی کو نہیں ملتی. بندہ کہے لاکھوں لوگ ہیں عمرہ پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، مگر کیا ہر بندے کا قبول کرنا نہ کرنا بھی اس کی مرضی؟ مگر یاد رکھ لیں کہ ہر بندہ ایسا نہیں ہے کہ جسے عمرہ بھی ملے اور عمرے والا بھی ملے. اب سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت کہا نا، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. یہ محبت کی بات ہے، یہ عقیدت کی. اور یاد رکھ لیں عشق و محبت کبھی بھی جب تک بندہ یہ فتووں کے بھنور میں رہتا ہے عاشق نہیں بنتا. وہ عشق کے لیے اب شرف الدین بصیری ہے، بصیری کہتے ہیں میں تو اس بادشاہ کا ماننے والا ہوں. اور یاد رکھ لیں ایک ہاسپٹل ایسا بھی ہے کہ جہاں سے مجھے خیر بھی پڑے گا، خیرات بھی ملے گی، اور وہ ہاسپٹل ایسا ہے کہ وہاں سے میرا خالی دامن بھرا بھی جائے. اچھا اب ڈاکٹر سخت ہوتے ہیں، دیکھ لیں گے تو اتنا بڑا، بھائی تمہیں کہا کہ تمہارا وہ نیورو سسٹم ہی ختم ہو چکا. جب انسان کا نیورو سسٹم ہی ایکسپائر ہو جائے تو اس نے کرنا کیا ہے؟ کہا نہیں. شرف الدین بصیری پھر کہتے ہیں کہ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا. اشعار تھے، حضور کی نعت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نعت پڑھی، نعت پڑھ کے وہ جو لکھا تھا وہ سرہانے کے نیچے رکھا. کیا ہوتا ہے اب میں اس آپ کا دھیان مسجد سے باہر نہیں، ورنہ محبت کا یہ تصور ہے کہ بندہ وہ خط لکھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے میرے محبوب تک پہنچے.
ایمان تھا بصیری کا، خط لکھا ہے، علم تھا، ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ وہ تمہاری رائے ہے، میری رائے یہ ہے کہ مجھے مدینہ کے ہاسپٹل سے کرم بھی ہوگا، خیرات بھی ملے گی، اور پھر یاد رکھنا ایسی خیرات ملے گی، پھر تمہیں دکھاؤں گا بھی کہ ایسے نوازا جاتا، پھر تمہیں دکھاؤں گا بھی۔ سو گئے، کہاں سوئے ہوں گے؟ آنکھیں بند کی ہیں۔ جب آنکھیں بند کی ہیں، پتہ نہیں کیا غلط مانی بصیری نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ فرماتے ہیں شرف الدین میں تیرا محبوب و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہوں، اٹھ اور نعت سنا، اٹھ اور نعت سنا۔ اگر فتووں میں ہوتے کہتے یہ کیسے ممکن ہے، مگر بصیری بھی دیوانہ تھا۔ بصیری کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو روز نعتیں پڑھتا ہوں تیری، میں تو تیرا ذکر کرتا ہوں، بادشاہ بتا کون سی نعت سناؤں، کون سی؟ جب کبھی بندہ تاجدار کائنات کی سر ہو یا نہ ہو، کبھی کبھی پڑھا کریں۔ اب یقین کیجئے نعت مصطفیٰ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دل میں پھر وہ محبت پیدا کرتی ہے کہ بندہ خلوص سے پڑھے تو مدینے سے اسے خیر ملتا ہی ملتا۔ یاد رکھ لیں ایسا ممکن ہی نہیں، شرط یہ ہے وہ لوگوں کے لیے نہ ہو، پھر دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ بندہ جب کبھی اکیلا ہے نا تو اکیلے بیٹھ کے پڑھے۔ سید اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت کہا کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تھے کہ یا رسول اللہ میں تیری بارگاہ سے مانگتا ہوں، سائل ہوں تیرا، اور جب تیرا سائل ہوں تو پھر تیرا کام ہے کرم کرنا، اور پھر کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطخا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بریلی کے تاجدار اللہ نے تجھے جو محبت عطا کی کہ یا رسول اللہ میں نے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں جہاں سے مانگا جائے تو ریفیوز ہو جاتا ہے، لوگ نہیں ملتے ہیں، پر تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو وہ بصیری تھے۔ حضور فرماتے ہیں بصیری جو آج ہی کہی ہے نا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک کا، وہ سنا۔ اب بصیری نے وہ کلام سارا سنایا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سنایا، حضور نے سنا، حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر و عمر اور عثمان و علی بھی تھے۔ حضور فرماتے ہیں بھئی ہمارے ماننے والے نے بڑا خوبصورت کلام لکھا ہے، ابوبکر دیکھیں، اے عمر تو بھی دیکھ، عثمان و علی آپ بھی دیکھیں۔ اب جب شرف الدین بصیری کا کلام سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں اور آپ سنتے ہیں نا، حضور کے کندھوں پر کملی ہوتی ہے، چادر مبارک ہوتی ہے، حضور نے وہ چادر اتاری اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر اپنے اس نعت خان کو انعام دی۔ کیا کیا؟ انعام دی۔ اب بندہ کہے کہ مجھے پکڑ کے دکھائیں تو یہ نہیں، باقی آج تک جو محدثین کے دنیا بیان کرتی ہے ان کے ہاں بڑی دنیا نے بیان کیا۔ جب چادر عطا کی شرف الدین بصیری نے قدم بوسی کی، قدم بوسی کر کے آپ سو گئے۔ پھر جب سونے کا منظر ہوتا ہے، صبح اٹھے، یاد آیا بصیری رات کو تیرا تو بادشاہ آیا تھا، ہاں تو نے جسے کہا تھا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، پر اے تاجدار کائنات تیری ذات کا سویرا ہی عجیب سا ہے۔ آپ کو یاد آیا، اللہ کا شکر ادا کیا، مگر حیران رہ گئے کہ میں نے کہا کہ شرف الدین بصیری مفلوج تھے۔ شرف الدین بصیری جب اٹھے تو اٹھ کے حرکت کرنا چاہیے، تو بصیری حیران رہ گئے۔ جو رات تک ڈاکٹر کہتے تھے کہ تمہارا نیرو سسٹم ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ بصیری اپنی چارپائی سے نہ صرف کھڑا ہو گیا بلکہ اپنے صحن میں چلنا بھی شروع کر دیا۔ اچھا جب چلنا شروع کر دیا، اب حیران کن بات ہے، شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ پھر واپس آئے، اپنا سرہانہ چیک کیا، اور وہ جو خواب میں میرے آقا نے چادر عطا کی تھی، اب خواب میں جو بھی بندے کو ملتا ہے، بابا کوئی دنیا کا بادشاہ ہو تو وہ کچھ لے جا سکتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات کا مطلب ہی یہ ہے، میرے آقا کی تعریف ہی یہ ہے
کہ وہ پچھلی دفعہ کہا تھا، حسن بادشاہ کہتے ہیں حضور دیتے اتنا ہے، عطا اتنا کرتے ہیں، جو ایک بار منگتا بنتا ہے۔ تاجدار کائنات اتنا بادشاہ ہے، اسے اتنا نوازتا ہے کہ پھر وہ لوگوں کے لیے بادشاہ بن جاتا ہے، پھر وہ منگتا رہتا ہی نہیں، پھر لوگوں کی جھولیاں بھرتا ہے۔ شرف الدین کو خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر عطا کی۔ میں نے اسی لیے کہا نا، نعتیں پڑھا کریں محافل کے لیے نہیں، خود، اور یہ بہت بڑا بندہ خود نعت پڑھے، اپنی اولاد کو بٹھائے۔ یہ اتنا بڑا حلقہ درود کی محفل بن جاتی ہے، اب یقین کیجئے، اور اس سے وہ رزلٹ نکلتا ہے جو کسی اور سے نہیں نکلتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ٹی وی پر تو شاید اکٹھے ہوتے ہیں، ہم شاید سوشل میڈیا کے کسی کلپ پر تو اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ میں اور آپ ایک لمحہ کے لیے سوچیں تو صحیح، کیا میرے اور آپ کے گھروں میں یہ کاری شاری تو بعد کی ذات ہے نا، ہم تو بعد میں آتے ہیں۔ جہاں سے بھی انقلاب آتا ہے، یاد رکھ لیں وہ بندے کی اپنی والدین کی تربیت سے آتا۔ اگر ہم اس میں جہاں اسے پروسیجر لائف سکھاتے ہیں، جہاں ڈگریوں کی بات کرتے ہیں، جہاں فزکس کیمسٹری آتی ہے، جہاں بایو اور میتھ کے اذکار ہوتے ہیں، جہاں انگلش کے ایسیز پر تبصرے ہوتے ہیں، جان کیٹ اور جی بی شاہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں ہم شیکسپیئر کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ایک لمحہ کے لیے اللہ کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کا ذکر کریں، بیٹا میں ایسے پڑھتا ہوں تو بھی پڑھ، تو اچھی نعت پڑھتا ہے، انعام کا ذکر کریں۔ اب جی بی شاہ پڑھا ہوا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، آپ کو وہ آپ کے انگلش لٹریچر کی بھی بات نہیں کر سکتا۔ جو بیٹے سے نعت سنی ہے یا سنائی ہے، رب محمد کی قسم ہے، قبر کی پہلی رات میں خود نعت پڑھی ہونے کا فائدہ بھی ہوگا، اور قبر کا اندھیرا روشنی میں بدل جائے۔ قبر کا اندھیرا کب بدلے گا؟ جب میرے اور آپ کے، نئی شرط کے آپ وہ گھر کو درس بنا دیں۔ تو سمجھنا تقاضے ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی محبت میں میرے آقا کا ذکر ہو، اعلیٰ حضرت کے وہ ترانے ہیں کہ بڑی دنیا حضور کی ثنا خوان ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے تاجدار کائنات کی وہ ثنا خوانی کی ہے کہ کم لوگ وہ کرتے۔ عرض کر رہا ہوں، اور یہ بھی نعت کا اجر ملا۔ ابو سیری نے کسی محفل میں تو نہیں پڑھی، خود پڑھی، خود لکھا، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا وسیع الکرم۔ مولا جو کچھ بھی ملتا ہے، ہوتا ہے، دیتا تو ہے، پر ملتا تب ہے جب اشارہ محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اپنے سرہانے کو دیکھا تو بصیری حیران رہ گئے، وہ جو چادر حضور نے خواب میں عطا کی تھی آپ کے سرہانے پڑی تھی۔ اب حیران ہو گئے، چادر مبارک کو اٹھایا، پھر رو پڑے، رو کے کہتے ہیں مدینے کے بادشاہ میں تو پہلے بھی مانتا تھا، پر اے تاجدار کائنات تو نے حد کر دی، اور یہ حد ہے جو ساتھی اپنی جگہ پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے اعتراض اپنی جگہ، مگر دلوں میں محبت و الفت رسول کے پیمانے سجائیں، دلوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بسیرا کریں۔ اب یقین کیجئے محبت الفت کا وہ اثر ملتا ہے کہ جس اثر سے قبر روشن ہو۔ آج چونکہ ابھی وقت ہے 1-2 منٹ، آج پھر ایک ختم کا سلسلہ ہے، میں پھر سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ اکثر معاملہ ہوتا ہے، اور صرف میاں برادران کے لیے نہیں، مسجد میں جو بھی ختم ہوتا ہے، جو بھی کرواتا ہے، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آج پھر آپ جب جمعہ ادا کر لیں، جمعہ ادا کرنے کے بعد رک جائیں، اپنی بقیہ نماز ادا کریں، بقیہ نماز پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ سلام کے بعد دعا کرتے ہوئے آپ آرام فرمائیں۔ آپ کی خدمت کے لیے لنگر کا انتظام کیا گیا ہے۔ آج حاجی الحاج ماسٹر محمد افضل صاحب کی اولاد نے پھر ان کے لیے ختم کا سلسلہ قائم کیا ہے، تمام آزاد کے لیے لنگر کا انتظام ہے۔ خطاب یہی ہے جو ہو گیا، اب پریشان نہ ہو کہ جمعے کے بعد بھی خطاب ہوگا، ایک آدھ نعت پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم کر کے
آپ حضرات کی خدمت میں لنگر پیش کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اب جتنے دوست احباب کو اللہ ماشاءاللہ شرعی عذر نہ ہو تو آپ تشریف رکھیں، ختم مبارکہ میں شریک ہوں۔ یہ بھی ایک نیکی ہے اپنے والدین کے لیے بعد کے لوگوں کو کھانا کھلانا، نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے میرے آقا آپ کی سہیلیوں کو کھانا کھلاتے تھے، بلکہ یہ ایسا امر ہے کہ جو اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف رکھتا۔ اب یقین کیجئے، خوشامد تو میں کیا نہیں کرتا الحمدللہ تعالیٰ، سارے میاں فیملی کے دوست احباب بیٹھے ہیں، میں اکثر سوچتا ہوں کہ ماسٹر افضل اللہ مغفرت فرمائے ان کی اہلیہ شاید کسی وقت میں مالک سے کچھ ایسا مانگا تھا کہ اس کا اثر ہے کہ کچھ سال میں 5-6 ختم ہم پڑھتے ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اولاد ضرور دے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، مگر ایسی دے کہ جس اولاد کا فائدہ اور مطلب یہ ہو کہ پھر وہ رہتی دنیا تک کے لیے اپنے والدین کا نام زندہ کرنے کا۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا، اور پھر اولاد کا ڈائریکٹ والدین کی طرف جاتا ہے، جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی قیامت تک کے لیے محل ہے۔ پھر جو سامنے تعمیر ہو رہا ہے اس میں بھی ان لوگوں کا بڑا کردار ہے، میاں خالد صاحب سمیت بہت بڑا کردار ہے، اور پھر یہ وہ مراکز ہیں جو قیامت تک رہنے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں قیامت تک مراکز کا مطلب یہ ہے کہ پھر پہلے ہی میرے پاس تو 2 امتحان کافی، پھر تیسرا تسی بھیج دیتا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے مرکز اتنا بڑا ہے اور اتنے بڑے مراکز ہیں کہ یہ جب تک قائم رہیں گے اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہوتا رہے گا، اور جب بلند ہوتا رہے گا ان کے والدین کو اجر ملتا رہے گا۔ میں پھر ملتمس ہوں آپ تمام حضرات تشریف رکھیں، لنگر کا انتظام ہے، اور جب نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں اس دعا میں آپ تمام حضرات، جب ہم پہلے بھی دعا کرتے ہیں جب شامل ہو تو سارے ساتھی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، اور سورہ فاتحہ اور اخلاص پڑھ کے ہم حاجی محمد افضل اور ان کی اہلیہ، اور پھر آج یہ کہتے ہیں کہ حاجی محمد افضل صاحب کے والدین کے لیے بھی دعا کریں تو اللہ ان کو بھی غریق رحمت کرے، مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو ہمارے پیچھے آنے والی ایسی اولادیں عطا کرے جو اور کچھ نہ سے ہی ہمارے لیے مغفرت کا سامان کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں اس کے لیے پیسہ شرط نہیں، دل شرط ہے۔ ہمارے جو ایک دو نمازی ہیں جن کے پاس اگر بندوق ہو تو یہ جو ٹائم اوپر جاتا ہے وہ فائرنگ کرتے ہیں، ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ مسجد میں فائرنگ کا، چونکہ میں پر جان کر رہنے والا ہوں فائرنگ کا کوئی اثر نہیں، لہذا میں جب پڑھتا ہوں سنتا ہوں آسان بات ہے، اگر کسی بھائی کا اختلاف ہے تو اور بڑی جگہ ہے، لہذا جو قرآن و سنت کی تعبیر ہے بیان کرتا ہوں اسے سننا چاہیے، اور پھر مرضی بھی میری ہوتی ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ ہماری انتظامیہ کے 2 صدر تشریف فرما ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اس انتظامیہ کو بھی سلام ہے کہ قرآن و سنت کے پیغام میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ میں پھر آپ حضرات سے وہ التماس کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو ایسے اچھے کاموں میں ملنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس توفیق کا اثر ہے اللہ پھر الحاج ماسٹر محمد افضل اور ان کی اہلیہ اور ان کے والدین کی مغفرت و بخشش فرمائے، قبول کو جوار رحمت بنائے، وما علیہ الا البلاغ۔